اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سر چکرانا اور سر کا گھومنا۔ دماغ و اعصاب کی اس تخلیف میں مریض کو چکر آتے ہیں اور اسے ارد گرد کی تمام چیزیں جو ہیں وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب مریض کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اندھیرا سا چھا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے۔ اسے اپنے آپ کو قائم کر پانا یعنی اپنے آپ کو روک پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا سہارا لے کر بیٹھ جاتا ہے اور شدید حالتوں میں گر پڑتا ہے۔ یعنی کہ جس کو چکر آتے ہیں، جب مریض کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے تو مریض کو جو ہے چکر آتے ہیں۔ جب یہ مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ کمزوری انسان کو آ جاتی ہے تو مریض جو ہے وہ گر پڑتا ہے۔ اگر یہ بیماری کا زور زیادہ نہ ہو تو مریض اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، کسی دیوار کے سہارے جو ہے ہاتھ لگا کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی شدید حالت کو صدر کہتے ہیں۔ جو اس بیماری کی علامات ہے، تکلیف ہی اس کی علامات ہے۔ اگر مریض لیٹا ہو یا بیٹھا ہو تو کسی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر ذرا سا حرکت کرتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سر چکراتا ہے اور دل گھبراتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اچھا، جو اس بیماری کے اسباب ہیں، اس کی جو ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خلط صفرا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماری یا تو گرم خشک مزاج میں ہوتی ہے یا پھر گرم تر میں۔ ان دونوں مزاجوں کے اندر جو ہے یہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر جو ہے خون کا دوران پوری طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ تسکین میں ہو جاتا ہے، سکون میں ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور دماغ کے اندر جو ہے پوری طریقے سے خون کا دوران نہیں ہو پاتا ہے۔ صفرا کی وجہ سے، صفرا کی کثرت کی وجہ سے جو ہے خون کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، اور صفرا کے بڑھ جانے سے جو ہے انسان کو کیا ہے وہ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ دل جو ہے وہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، دل اور دماغ کی یہ کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو جو ہے چکر آتے ہیں۔ عورتوں کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو عورتوں کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے کثرت حیض۔ کثرت حیض کی وجہ سے جو ہے عورتوں کو یہ بیماری زیادہ لگتی ہے۔ کثرت حیض سے مراد جو ہے جو ڈیٹ آنا چاہیے مہینے میں وہ اپنے مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ کبھی 15 دن کا وقفہ اس کا بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے مہینے میں 2 یا 3 بار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کو جو ہے کثرت حیض کہا جاتا ہے۔ عورتوں میں سب سے بڑا سبب جو ہے سر کے چکرانے کا یہی ہوا کرتا ہے۔ اصل سبب کو معلوم کر کے جو ہے آپ بیماری کا علاج کریں، کیونکہ یہ بیماری صرف جو ہے صفرا کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہے صفرا بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ بہت ہی کامیاب اور بہت مفید نسخہ ہے۔ اگر مریض کو قبض کی شکایت ہو تو جو ہے قبض کا ازالہ کریں، قبض کشائی کریں، لیکن مریض کو کوئی گرم دوا نہ دیں قبض کے لیے۔ جس مریض کا سر چکراتا ہو، اسے چکر آتے ہوں، تو آپ اس کو جو ہے اگر مریض کو قبض ہو تو آپ اس کو گرم دوا نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس کے اندر صفرا گرمی تو پہلے سے ہی بڑی ہوئی ہے۔ آپ اس کو جو ہے گلقند دیں گے کھانے کے لیے۔ گلقند جو ہے آپ اس کو 1 چمچ صبح شام دے دیں انشاءاللہ۔ اچھا، گلقند آپ نے جو ہے وہ دینا کیسے ہے؟ آپ نے 5 جو ہے ہری الائچی لے لینی ہے، اور 1 چمچ جو ہے آپ نے سفید زیرہ لینا ہے۔ اس کو پانی میں پکا کر اس پانی سے جو ہے آپ نے گلقند اس کو جو ہے 1 چمچ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کھلائیے، تو اس سے جو ہے مریض کی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی صفرا کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ نسخہ بھی ساتھ میں استعمال کرانا ہے۔ مغز کدو آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور مغز بادام 50 گرام، اور خشخاش 50 گرام، اور دھنیا 50 گرام۔ دھنیا یہی ثابت سوکھا ہوا دھنیا آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے جو ہیں
50-50 گرام لینی ہے۔ یہ ساری چیزیں 50-50 گرام لے کر آپ نے جو ہے ان سب کا سفو بنا لینا ہے، یعنی پاؤڈر آپ نے اس کا بنا لینا ہے، اور دن میں 3 بار آپ نے جو ہے یہ 1-1 چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کرانا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دوا جو ہے تیار شدہ بازار سے لینی ہے، جس کا نام ہے خمیرہ گاؤزوبا امبری جواہر والا۔ یہ آپ ہمدرد کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں، ریکس کا بھی لے سکتے ہیں، یا پھر طبیہ کالج کا بھی لے سکتے ہیں۔ ان تینوں کمپنی میں سے آپ کسی بھی کمپنی کا جو ہے خمیرہ گاؤزوبا امبری جواہر والا لے لیں، اور اس کو جو ہے تقریباً جو ہے 2-2 گرام تہائی چمچ صبح شام نہار منہ آپ نے جو ہے یہ دودھ کے ساتھ دینا ہے۔ 2 گرام صبح نہار منہ اور 2 گرام شام کو کھانا کھانے سے پہلے دودھ سے یہ خمیرہ بھی دینا ہے۔ تو اس نسخے سے انشاءاللہ تعالی سر چکرانا اور دل گھبرانا اور کمزوری دل اور دماغ کی انشاءاللہ دور ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی یہ مفید اور بہت ہی یہ اعلیٰ نسخہ ہے۔ جس کسی کو بھی یہ پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ صرف ایک بار اس نسخوں کو بنا کر استعمال کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو وہی نسخے پیش کرتا ہوں جو میرے خود اپنے تجربہ شدہ ہوتے ہیں، یا مجھے کسی بزرگ سے ملے ہوتے ہیں اور ان کا تجربہ شدہ ہوتا ہے، یا کسی حکیم نے جو ہے مجھے نسخہ وہ عطا کیا ہوتا ہے۔ تجربہ شدہ اور بہتر نسخہ ہی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ اللہ کے مخلوق پریشان حال جو ہے ان کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ نسخہ آپ بنائیے اور فائدہ اٹھائیے، یہ بہت ہی بہتر نسخہ ہے۔ اچھا، مریض کو جو ہے اس میں آپ نے کچھ غذائیں بھی کھلانی ہیں۔ جب سر اگر چکراتا ہو اور یہ شدید تکلیف ہو مریض کو، اگر سر چکرانے کی بیماری مریض کی شدید ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس کو جو ہے آپ تمام بادی چیزیں اس کی بند کر دیں۔ گرم چیزیں اور بادی چیزیں آپ کو نہیں کھلانا ہے۔ آپ نے جو ہے سبزی میں ان کو توریا، بھنڈی، پرول، سیمی، گاجر، لوکی، مولی، کدوا، ساگ وغیرہ جو ہے یہ سبزی آپ نے ان کو دینی ہے۔ اور جو ہے صبح ناشتے میں مریض کو آپ گاجر کا مربع کھلائیں، گلقند کھلائیں، اور آملے کا مربع بھی ان کو جو ہے آپ کھلا سکتے ہیں۔ یہ مریض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جس کا سر چکراتا ہو۔ اور شام کو بھی یہی چیزیں کھلائیں، اور جو ہے باقی سبزی میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ سبزی آپ بنائیں، کھانا اس میں کم دیں، مطلب زیادہ کھانا نہیں کھانا۔ تو وہ سبزیاں جو میں نے بتائی ہیں وہ سبزیاں کھلائیں انشاءاللہ، اور یہ دوا استعمال کرائیں، تو بہت جلد جو ہے اس بیماری سے انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مفید اور بہت کامیاب یہ نسخہ ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے ذاتی تجربات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھے میری محنت کا دونوں جہاں میں ثمرہ عطا فرمائے۔